الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عقیدہ ختم نبوت یعنی اس امت کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، عصر نبوت کی آخری اینٹ اور انبیاء کی سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کو خاتم ختم کرنے والے ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ آگے اس عقیدے میں کیا کیا بگاڑ آئے گا اور کیا کیا فتنے رونما ہوں گے. ابو داؤد اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، اس حال میں کہ وہ انا خاتم النبیین، اس حال میں وہ اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے حالانکہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، الا المبشرات، مگر مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ فشق ذلك علی الناس، جب آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے، لا یبقی من النبوت شیء، میرے بعد نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے، فشق ذلك علی الناس، لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی جانب سے ملنے والی خوشخبریاں ہم تک پہنچاتے تھے، اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ فقال لیکن المبشرات، آپ نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ قالوا وما المبشرات، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، رؤیا صالحہ، نیک خواب، جزء من اجزاء النبوہ، جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ کیوں کہا کہ یہ جو نیک خواب ہیں یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، کہ جز کے ملنے سے کوئی شخص کسی چیز کے کلی وجود کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعدد اجزاء میں سے کسی ایک جز کو پالے، حاصل کر لے، اور وہ یہ دعویٰ کرے، وہ اعلان کرے، لوگوں میں اس بات کا پرچار کرے کہ اس نے اس ساری چیز کے وجود پر گرفت حاصل کر لی ہے، اس پر قابو پا لیا ہے، اس کو حاصل کر لیا ہے، تو لوگ اس کو نادان کہیں گے، کیونکہ اس نے کامل چیز کو حاصل نہیں کیا، اس چیز کا ایک ٹکڑا حاصل کیا ہے، اور وہ اس ٹکڑے پر اپنی پوری چیز کے حصول کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز جو خواب ہے، نیک اچھا خواب، رؤیا الحسنہ اور رؤیا صالحہ، نیک اور اچھا خواب، اس پر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو فرمایا میری امت میں جو 30 کذاب اور دجال ہوں گے ان میں سے وہ ایک ہوگا۔ مسند امام احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہبت النبوۃ وبقیت المبشرات، نبوت چلی گئی اور مبشرات باقی رہ گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور دیکھا لوگوں کو کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں صف بستہ ہیں، والناس صفوف خلف ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں صف بستہ ہیں۔ فقال ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر کھڑے تھے اور آپ کے آخری ایام میں آپ نے جب سطر اٹھایا، پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ لوگ ابو بکر کی اقتداء میں میرے مصلی پر ان کی اقتداء میں کھڑے ہیں، کہیں ان کو شبہ نہ ہو جائے، کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں، فرمایا فقال ایھا الناس، فرمایا اے لوگو لم یبق من النبوۃ شیء، نبوت میں سے باقی کچھ بھی نہیں رہا، الا الرؤیا الصالحہ، سوائے نیک خواب کے، یراہ المسلم او ترا لہ، جو مسلم خود دیکھے اچھا خواب یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جائے۔ یعنی مصلی رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑا ہونا، اے مسلمین تمہیں کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے، نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور مسند امام احمد میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، الا المبشرات، مگر مبشرات ہیں۔ قیل وما المبشرات، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ او قال الرؤیا الحسنہ، اچھا خواب کہا یا نیک خواب کہا، یہ مبشرات نیک خواب یا اچھے خواب ہو سکتے ہیں، یہ ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، رؤیا صالحہ نیک خواب، چونکہ ختم نبوت اختتام پذیر ہو رہی ہے، اس لیے رؤیا صالحہ اچھے اور نیک خواب کی حیثیت کا تعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء ستۃ و اربعین جزء من النبوہ، یہ جو رؤیا صالحہ ہے، یہ جو نیک خواب ہے، یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ نبوت کے کل 46 اجزاء ہیں، اور ان 46 اجزاء میں سے ایک جز اچھا اور نیک خواب ہے۔ اس ایک جز کے ملنے پر کوئی کامل نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ اور بڑی ہی پیاری، بڑے اچھے عمدہ الفاظوں کے ساتھ ایک مثال بیان فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثلی و مثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها، اور صحیح مسلم میں فاتمها، میری اور دیگر جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایک ایسے شخص کی مانند ہے جس نے گھر بنایا، فَأَكْمَلَهَا، اور اس کو مکمل کیا، وَأَحْسَنَهَا، اور اس کو حسین و جمیل بنایا، اس کی تزین و آرائش کی، اس کی زیب و زینت کی، اس نے کسی قسم کا نہ تعمیر کے اعتبار سے اور نہ آرائش اور خوبصورتی کے اعتبار سے اس نے کسی قسم کا نقص نہیں چھوڑا۔ فَأَتَمَّهَا، اس کو مکمل کیا، إِلَّا مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ، سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ وَالنَّاسُ يَدْخُلُونَ، لوگ اس خوبصورت جو تعمیر کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے مکمل محل ہے، ایک مکمل مکان ہے، لوگ یدخلون، اس میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے یطوفون، اور اس کا چکر لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ یتعجبون، اور تعجب کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل کسی نے بنایا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا موضع اللبنہ، یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، وہ جو ایک اینٹ نہیں لگائی گئی وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ جئت فختمت الانبیاء، میں آیا اور انبیاء ختم کر دیے گئے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اس مثال کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا جو اختتامی الفاظ ہیں وہ کتنے جاندار ہیں۔ جئت فختمت الانبیاء، میں آیا اور انبیاء ختم کر دیے گئے۔ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ مسند امام احمد میں یہی الفاظ اس طرح آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، پہلے میں ہے مثلی و مثل الانبیاء، یہاں پر ہے مثلی و مثل النبیون من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال کرجل، کمثل رجل، ایک شخص کی مانند ہے، بنا دارن، جس نے گھر بنایا، فَأَتَمَّهَا، اور اس کو مکمل کیا، إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً، سوائے ایک اینٹ کے، سوائے ایک اینٹ کے۔ فَجِئْتُ أَنَا،
اب وہ جو ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی گئی تھی اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی فرماتے فجئت انا، میں آ گیا. مزید تاکید پیدا ہو گئی کہ میں آ گیا. حالانکہ فجئتو کے اندر خود انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، لیکن الگ سے ضمیر آئی فجئت انا، میں آ گیا. وہ جو خالی اینٹ ہے اس کو پر کرنے کے لیے کوئی بھی جھوٹا کذاب دعویٰ نہ کرے، اس کے لیے گنجائش کوئی بھی چھوڑی. یہ الگ بات ہے کہ پیشن گوئی موجود ہے کہ اس امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. یہ پیشن گوئی اپنی جگہ پر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجئت انا، میں آیا فختمت، میں آیا اور انبیاء ختم کر دیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ، میں نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑا. میں آیا، انبیاء ختم کر دیے گئے. انبیاء اس لیے ختم کر دیے گئے کہ قصر نبوت تک کی تکمیل ہو گئی ہے. نبوت کا جو محل تیار کیا گیا تھا، جو تعمیر کے اعتبار سے اور تزین و خوبصورتی کے اعتبار سے، چونکہ اس میں کسی قسم کا نقص باقی نہیں تھا، وہ جو ایک اینٹ خالی ہے اس کی جگہ میں آ گیا ہوں. میں وہ ایک آخری اینٹ لگ گئی ہوں، لہذا قصر نبوت مکمل ہو گیا، اپنے حسن کے اعتبار سے بھی اور اپنی تکمیل کے اعتبار سے بھی. اور انبیاء کے سلسلے کا یہ جگمگاتا محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی اینٹ آخری لگنے سے یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا اسماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنے کچھ نام پیش کرتے تھے، نام بتاتے تھے. فقالا، آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، واحمد، اور میں احمد ہوں، والمقفی، اور میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں، وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، ونبی التوبہ، میں نبی توبہ ہوں، ونبی الرحمہ، اور میں نبی رحمت ہوں. عرب مکفی، اس کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک اور جگہ پر الفاظ اس طرح اس کی وضاحت کرتے ہیں. مکفی چونکہ عربی کے اعتبار سے ایک مشکل لفظ ہے. مکفی کسی بھی چیز کا سب سے پچھلا سرا، کسی بھی چیز کی سب سے پچھلی جگہ. اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ان سادہ الفاظوں کے ساتھ تھوڑے سے روایت کے لفظی اختلاف کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا وَأَنَا عَاقِبٌ، میں عاقب ہوں. عقب آپ ایڑی کو کہتے ہیں جو پاؤں کا سب سے پچھلا حصہ ہے، پاؤں کے پچھلے حصے کو عقب کہتے ہیں. عاقب سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں آنے والا. اب یہ مکفی کی مزید آسان تشریح ہو گئی اور حدیث سے ہو گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم بی النبیون، میرے ذریعے انبیاء ختم کر دیے گئے. یہ جو 3-4 روایات میں نے پڑھی ہیں ان میں سب میں مجہول کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم بی النبیون، میرے ذریعے انبیاء ختم کر دیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں. آپ قصر نبوت جو نبوت کا محل ہے جگمگاتا، اس کی آخری اینٹیں. یہ آپ کی عظمت ہے اور آپ کی عظمت ہے کہ کافۃ للناس، آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے. ترمذی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. بے شک
ان الرسالۃ والنبوۃ، بے شک رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکی ہیں، نہ کوئی رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، وہ کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ اور پیشن گوئی پہلے سے اس لیے بتا دی کہ 30 کذاب امت میں آئیں گے، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں۔ لیکن یہ جتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ قطعی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ساری امت کا ختم نبوت کے سلسلے میں جو عقیدہ ہے وہ مسلمہ ہے اور وہ بلا اختلاف ہے۔ فرقوں میں فروعی مسائل پر بے شمار اختلافات ہیں اور ان اختلافات پر آپ کو ضخیم کتابیں ملیں گی، لیکن ختم نبوت پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اور اس اہم عقیدے کو اہل ایمان کے قلوب میں راسخ کرنے کے لیے جو مثالیں دی گئی ہیں اور جو احادیث دی گئی ہیں وہ اپنی عربی ادب کے اعتبار سے اپنے اندر قطعیت اور جامعیت کا مفہوم رکھتی ہیں۔ ختم بہ النبیون، انبیاء ختم کر دیے گئے، رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب بعد میں جھوٹوں کے لیے ایک الگ پیشن گوئی سراحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ سب لوگ ہوشیار رہیں کہ امت میں 30 کذاب اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے دور میں اپنا اپنا فلسفہ اور اپنی اپنی حکمت اور اپنی اپنی ان قطعی دلائل کے مد مقابل اپنی اپنی تعبیرات لے کر ضرور میدان میں آئیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے رسوخ اور اس عقیدے کی یہ برکت کہ ساری امت اس عقیدے پر متفق اور متحد ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اس موضوع پر ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ ہے کہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اس چیز میں اشتعال آ جاتا ہے رد عمل کے طور پر۔ کوئی خطہ مخصوص نہیں ہے کہ کس خطے کے اندر وہ 30 کذاب آئیں گے، لیکن قیامت تک وہ 30 کذاب آئیں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ اس حال میں ہوگا کہ اللہ کے رسول نبوت کو ختم کر گئے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے باوجود وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو مختلف پہلوؤں سے اور مختلف زاویوں سے ہم سنتے ہیں، اسی اعتبار سے آج جو ختم نبوت ہے یہ بھی ہمیں ایک یہاں سے سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے اور عظیم درس ملتا ہے کہ جن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں، آپ کے متبع ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد دنیا کے لیے کوئی نیا پیغام نہ آسمان سے آنا ہے اور نہ ہی کوئی اور ہستی ہوگی جس پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمانا ہے۔ نبی نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی، اللہ کی لائبریری سے مزید کتابوں کے نزول کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب دنیا کو قیام امن کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، قیام امن کے لیے، کرپشن سے بچنے کے لیے اور لاقانونیت کی آگ کو بجھانے کے لیے اب اگر آنا ہوگا تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الرسل ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو نبیوں اور رسولوں کے سلسلہ کو منقطع کرنے والے ہیں، وہ ایک ایسا دستور اور ایسی تعلیمات اور ایسا پیغام لے کر آئے۔ اللہ نے ان پر ایسا پیغام نازل فرمایا جو چونکہ آخری ہے، چونکہ نبی بھی آخری ہے، کتاب بھی ان پر جو نازل ہونے والی ہے وہ آخری ہے، لہذا اس کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی الجھے ہوئے مسائل ہیں ان کا حل بھی اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا کہ قرآن بھی آخری اللہ کی کتاب، نظام بھی آخری، نبی بھی آخری، اور اس کے ماننے والی یہ امت بھی قیامت تک آخری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ مزید نبوت نے نہیں آنا، مزید نبیوں نے نہیں آنا، مزید رسولوں نے نہیں آنا، لہذا انبیاء کی دعوت و تذکیر اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی اسی امت کے لوگوں نے کرنا ہے۔ لہذا امت کے لوگوں کو، امت مسلمہ کے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء، امام نبی رسول مانتے ہوئے
آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنتیں ان پر عمل کریں اور ان پر عمل کر کے دنیا کو انہی کی تبلیغ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود میرے ذریعے انبیاء ختم کر دیے گئے، جو بھی انبیاء نبی یا رسول ہونے کا آپ دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ